بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف صدقہ کیا۔ ایک اور صحابی اس سے بہتر بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ منافقین کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص حضرت ابو عقیل کے اس قلیل صدقے سے بے نیاز ہے، اور اس دوسرے شخص نے صرف ریاکاری کے لیے صدقہ کیا ہے۔ تو یہ آیت اتری، الذی یلمزون الطوی۔ آیت منافقین لوگ خوشی سے کثیر صدقہ کرنے والے ایمان والوں کو بھی عیب لگاتے ہیں، اور ان عظیم مسلمانوں کو بھی جن کے پاس مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا سا مال ہے۔ سن نسائی 2531۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ نے مجھے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ کیا زبردست ہے! میں نے مانگا، آپ نے پھر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا، بلا شبہ یہ مال سبز و شیر ہے، جو شخص اسے دل کی پاکیزگی کے ساتھ لے گا۔ کتنا زبردست ہے! جو شخص اسے دل کی پاکیزگی کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو دل کی تمنا و حرص کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر امیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سن نسائی 2532۔ اگلا دیکھیں، حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے، اپنی ماں کو دے۔ کتنا زبردست فرمان ہے! سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، پھر اپنے پڑوسی کو دے۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، اور فل واچ کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔